اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آیت مودت کے ذیل میں کل ہم نے اس اہم نقطے کی وضاحت کی تھی کہ انسان کو جو کسی سے محبت ہوتی ہے یا کسی سے نفرت ہوتی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. ایسے نہیں کہ انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور بلا وجہ کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، بلکہ انسان کی محبت کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس کی نفرت کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ انسان کو آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن ابو سفیان سے نفرت ہے، امیر المومنین سے محبت ہے اور حاکم شام سے نفرت ہے، حسین سے محبت ہے اور یزید سے نفرت ہے. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اور کل یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی محبت کا سرچشمہ در حقیقت فضائل اور کمالات ہیں. انسان کو در حقیقت جو محبت ہے وہ فضائل و کمالات اور خوبیوں اور محاسن سے ہے. اسی طرح انسان کو جو نفرت ہے در حقیقت نفرت کا سرچشمہ عیوب و نقائص ہیں. انسان کو در حقیقت محبت ہوتی ہے فضائل و کمالات سے، اور اس کی نتیجے میں انسان کو اس شخص سے بھی محبت ہو جاتی ہے جس کے اندر یہ فضائل و کمالات پائے جاتے ہیں. اسی طرح انسان کو نفرت ہے عیوب و نقائص سے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کو ہر اس شخص سے بھی نفرت ہو جاتی ہے جس کے اندر یہ نقائص اور عیوب پائے جاتے ہیں. تو بس انسان ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جس کے اندر فضائل و کمالات پائے جاتے ہوں، اور ہر اس انسان سے نفرت کرتا ہے جس کے اندر یہ عیوب و نقائص پائے جاتے ہوں. یہ ایک قدرتی اور فطری قانون ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے. اور اس کی بنیاد پر عرض کیا تھا کہ چونکہ اہل بیت علیہم السلام مرکز فضائل و کمالات ہیں، لہذا انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان چار ہستیوں سے محبت کرے. آج اس سے اگلے مرحلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرح پروردگار عالم نے مادی دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اور یہ مادی دنیا ایک قوانین و ضوابط کے تابع ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نظام شمسی ہے، سورج اور چاند اس نظام شمسی کے اندر رہتے ہوئے اور اس کے خاص قوانین و ضوابط کے تابع ہو کر ایک مخصوص وقت پر مخصوص جگہ سے طلوع کرتے ہیں اور مخصوص وقت پر مخصوص جگہ پر غروب کرتے ہیں. اس میں کبھی پس و پیش نہیں ہوتا. اسی طرح زمین ایک خاص ضابطے اور قانون کے تحت ایک خاص نظام کے اندر سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور اپنے محور پر گھوم رہی ہے. اسی طرح بارش کا آنا، قحط سالی کا آنا، زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا، یہ سب ایک نظام کے تحت ہے، ایک خاص قسم کے قوانین و ضوابط کے تابع ہے یہ سب کچھ. اسی طرح پروردگار عالم نے اس معنوی اور روحانی دنیا کے لیے بھی ایک نظام قائم کیا ہے. معنوی اور روحانی دنیا کے بھی اپنے قوانین و ضوابط ہیں. جس طرح مثال کے طور پر ایک قانون یہ ہے کہ ظلم کو کبھی دوام نہیں ہوتا، ظلم کبھی دیر پا نہیں ہوتا.
آخر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کا ایک یہ بھی قانون ہے اس روحانی اور معنوی دنیا کا کہ جس کام کی بنیاد للہیت پر ہوتی ہے، جو کام خدا کے لیے کیا جاتا ہے، جس کام کے اندر انسان کا خلوص شامل حال ہوتا ہے، وہ کام دیر پا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اس کام کو دوام بخشتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو کام للہ نہیں ہوتا، جس کام میں خلوص نہیں ہوتا، جو کام پروردگار عالم کے لیے انجام نہیں دیا جاتا، اس کام کے اندر دوام نہیں ہوتا، وہ کام دیر پا نہیں ہوتا، وہ کام بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے محبت کے سلسلے میں بھی ایک قانون بنایا ہے، اور قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اس قانون کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، پروردگار عالم ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے، یہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے کہ جو بھی شخص ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کو بجا لائے گا، پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا، اور پروردگار عالم لوگوں کے دلوں کو اس کی چوکھٹ پر جھکا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر یہ کسی انسان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے۔ پروردگار عالم نے ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر یہ کشش رکھ دی ہے، اور آئے دن آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے، جہاں کوئی شخص، ایک متقی پرہیزگار شخص زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک مومن پرہیزگار رہتا ہے، لوگ کس طریقے سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے کس طریقے سے لوگ اسے یاد کرتے ہیں، لوگ اس کی تشییع جنازہ کرتے ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے شہید قاسم سلیمانی کی، کہ ان کی شہادت کے بعد کس طریقے سے آپ نے دیکھا کروڑوں لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے، کس طریقے سے کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں، سڑکوں پر آئے ہیں، اور گھنٹوں انتظار کر کے، سخت سردی کے اندر گھنٹوں انتظار کیا تاکہ ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کر سکیں، ان کی تشییع جنازہ کے اندر شامل ہو سکیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو ان کروڑوں لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر لے کر آئی ہے؟ یہ اس شخص کے ایمان اور اعمال صالحہ کی طاقت ہے۔ یہ قدرتی طاقت ہے، کوئی مادی طاقت کسی ایک شخص کے لیے اتنے انسانوں کو گھروں سے باہر نہیں نکال سکتی۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے، جو شخص ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کو بجا لائے گا، پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ یہ پروردگار عالم کا قانون اور اس کا وعدہ ہے۔ یہیں سے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی محبت کا راز کھلتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کیوں ہے، کہ جناب میثم تمار کی زبان کٹ جاتی ہے، لیکن امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے سے باز نہیں آتی۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ آگے جنگ خندق کا منظر دیکھیے۔ جنگ خندق میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی صرف تفسیر بیان نہیں کی، بلکہ اس آیت کی تفسیر لوگوں کو دکھائی۔ جنگ خندق میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کے ایمان کا بھی تعارف کرایا، اور امیر المومنین کے اعمال صالحہ کا بھی تعارف کرایا۔ آپ نے جنگ خندق کے واقعات سنے ہوئے ہیں، واقعات بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ جب عمرو ابن ود خندق پار کر کے اس طرف آ گیا اور بار بار للکارنے لگا، اور پیغمبر اکرم کے بار بار حکم دینے کے باوجود کسی میں اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی،
تو آخر امیر المومنین اٹھے، امیر المومنین کو تیار فرمایا۔ اب جب امیر المومنین عمرو بن عبد الود کی طرف جا رہے تھے، اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کے ایمان کا تعارف کرایا۔ نہیں فرمایا کہ یہ ایک مومن جا رہا ہے، نہیں فرمایا یہ مومن ایک کامل جا رہا ہے، فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور جب امیر المومنین علیہ السلام عمرو بن عبد الود کو قتل کر کے واپس آ رہے تھے تو امیر المومنین کے اعمال صالحہ کا تعارف کرایا۔ فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، آج علی کی ایک ضربت پوری کائنات کے جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ تو بس علی کے ایمان اور عمل صالح کے درجہ معلوم ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے علی کے ایمان کا بھی تعارف کرا دیا اور علی کے عمل صالح کا بھی تعارف کرا دیا۔ اب آپ دیکھیے، یہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ امیر المومنین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ ان تین چیزوں کو آپ آپس میں ملائیے۔ ایک، فرمان خدا، پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، پروردگار لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے فرمان خدا۔ اور دو، فرمان مصطفیٰ۔ ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ علی کے ایمان کا تعارف کرایا کہ علی صرف مومن نہیں، مومن کامل نہیں، علی ایمان بھی نہیں بلکہ علی کل ایمان ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا علی کی ایک ضربت کائنات کے جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی کی ایمان اور علی کے عمل صالح کا یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے، یہ مرتبہ ہے، تو اب اگر پوری دنیا کے دشمنان علی جمع ہو جائیں، وہ مومن کے دل سے علی کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ اسی لیے جناب ابن عباس سے 10 روایات کے اندر، شیعہ سنی روایات کے اندر جناب ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نازلت فی علی ابن ابی طالب، کہ یہ آیت کریمہ سورہ مریم کی 96 نمبر آیت یہ علی ابن ابی طالب کے شان میں نازل ہوئی۔ آخر آپ کون اندازہ لگا سکتا ہے علی کے ایمان کے درجے کا؟ فرمایا کل ایمان، سارے کا سارا ایمان۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان کے 100 درجے ہیں تو یہ 100 کے 100 درجے ہیں، 99 نہیں۔ علی کل ایمان ہے، علی سراپا ایمان ہے، اور علی کا ایمان 99 درجے کا نہیں ہے، 100 درجے کا ہے۔ یعنی علی کے ایمان کے بعد ایمان کے کسی درجے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح علی کی ایک ضربت، آپ سوچئے اس ایک ضربت کے اوپر کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ 1 2 3 4 5 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا ہوگا، میکسیمم 5 منٹ، چند منٹ۔ علی کی چند منٹ کی عبادت، چند منٹ کی ضربت کائنات کے جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسان نے روئے زمین پر قدم رکھا ہے اور اس نے پروردگار کی عبادت شروع کی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اور جن اس دنیا میں آئیں گے، آپ تصور کیجئے کتنے انسان آئیں گے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، شاید کھربوں، کتنے انسان آئیں گے، اور ان کے اندر کتنے انسان ہوں گے جو پروردگار کی عبادت کرنے والے ہوں گے، کروڑوں اربوں انسان۔ اور پھر ہر انسان پروردگار کی کتنی عبادت کرے گا، 1 سال، 10 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال تک پروردگار کی عبادت کرے گا۔ تو ان اربوں انسانوں کی کھربوں سالوں کی عبادت ایک طرف، اور علی کی چند منٹ کی عبادت ایک طرف۔ علی کی یہ عبادت ان اربوں انسانوں کی کھربوں سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔
اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جب علی کی اس ایک ضربت کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو علی جس رات پوری رات تلواروں کے نرغے میں اور تلواروں کے سائے میں پیغمبر اکرم کے بستر پر سوئے رہے، علی کی اس ساری رات کی عبادت کا کیا مقام ہوگا؟ علی نے جو ساری زندگی جہاد کیا، ساری زندگی پیغمبر اکرم کا دفاع کیا، اسلام اور پیغمبر اسلام کا دفاع کیا، اور سینکڑوں ہزاروں مشرکین و کفار اور منافقین کو واصل جہنم کیا، علی کی ساری عبادت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ انسان کی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، ہمارے تصورات سے بھی یہ بالاتر ہے۔ تو جب پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح انجام دے گا، اس کے پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا، اور ادھر سے ہم نے دیکھا کہ علی کے نہ تو ایمان کے درجے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے اور نہ اس کے عمل صالح کے درجے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ لوگوں کو علی کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کے درجے کا بھی کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اہل سنت کی مستند کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، جیسے ابن حجر کی لسان المیزان، مناقب خالد میں اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ دو شخص حضرت عمر کے پاس آئے، انہوں نے لونڈی کی طلاق کا مسئلہ پوچھا، لونڈی کی طلاق کے بارے میں حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا۔ حضرت عمر نے مسئلہ بتایا نہیں، خاموشی سے اٹھے اور جو 7 افراد بیٹھے تھے وہ بھی اٹھے، ان کو ساتھ لیا، ان 2 افراد کو بھی ساتھ لیا، آئے مسجد نبوی میں، دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں چند افراد حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا، لونڈی کی طلاق کا مسئلہ پوچھا، اس شخص نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے، انہوں نے ان 2 افراد کو بتایا کہ لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں۔ یہ بتا کر جب چلنے لگے تو ان 2 افراد میں سے ایک بولا، کہتا ہے عجب ماجرا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ پیغمبر اکرم کی ممبر پر بیٹھے ہیں، آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ہم آپ کے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ نے مسئلہ نہیں بتایا، آپ ہمیں لے کر اس مسجد میں آ گئے، اس شخص سے مسئلہ پوچھا اور اس نے صرف 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور آپ نے وہ مسئلہ ہمیں اس طریقے سے سمجھا دیا۔ تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہتے ہیں اتدریان من ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، ھذا علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے پیغمبر اکرم کی زبان اقدس سے خود سنا، پیغمبر اکرم فرما رہے تھے ان السماوات السبع والارضین السبع لو وضعتا فی کفۃ میزان ووضع ایمان علی ابن ابی طالب فی کفۃ لرجح ایمان علی ابن ابی طالب۔ فرمانے لگے میں نے پیغمبر اکرم کی زبان اقدس سے خود سنا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علی ابن ابی طالب کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لرجح ایمان علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ایمان والا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جب علی کے ایمان کا یہ عالم ہے، علی کے عمل صالح کا یہ عالم ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کے دل میں نفاق کی بیماری نہ ہو اور پھر وہ علی سے محبت نہ کرے۔ اس میں اگر رکاوٹ ہوگی تو وہی نفاق والی بیماری، لذا پوری دنیا مل کر بھی مومن کے دل سے علی کی محبت کو نکال نہیں سکتی۔ اور یہ علی کی محبوبیت صرف زمین تک محدود نہیں ہے، علی صرف زمین والوں کے درمیان محدود نہیں ہے، بلکہ زمین والوں سے بڑھ کر آسمان والوں کو علی سے محبت ہے۔
ہماری کتابوں کے اندر روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں علی نظر آئے تو پیغمبر اکرم نے تعجب سے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا میرا بھائی علی مجھ سے پہلے پہنچ گیا؟ جبرائیل نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ فرشتے ہمیشہ علی کی زیارت کے لیے تڑپتے رہتے تھے، علی کی زیارت کے لیے بے چین رہتے تھے۔ پروردگار عالم نے اس لیے علی کا ایک مجسمہ بنا کر یہاں اس کا انتظام کر دیا تاکہ فرشتے جس وقت چاہیں علی کی زیارت کر سکیں، علی کے اس مجسمے کی زیارت کر کے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ تو یہ علی کی محبت کا مقام ہے۔ علی صرف دنیا والوں میں محبوب نہیں، آسمان والوں میں بھی محبوب ہے۔ پوری دنیا بھی جمع ہو کر مومن کے دل سے علی کی محبت کو نکال نہیں سکتی۔ مومن کی جان لی جا سکتی ہے لیکن علی کی محبت نہیں لی جا سکتی۔ جناب عدی حاتم طائی، جن کے سخاوت کا طرف چرچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے ادئی یا عدی، ان کا واقعہ معروف ہے۔ امیر المومنین کے بڑے محب ہیں، عاشق امیر المومنین۔ ایک دفعہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے شام کا سفر کیا، امیر شام کے دربار میں گئے، امیر شام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، طرفہ، طریف اور طارف، اور یہ تینوں بیٹے جنگ صفین میں کام آ گئے۔ جنگ صفین میں امیر شام کے لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے تینوں بیٹے جام شہادت نوش کر گئے۔ امیر شام جانتا تھا کہ جناب ادئی کے تینوں بیٹے شہید ہو چکے ہیں، جان بوجھ کر پوچھتا ہے، این الطرفات، کہتا ہے ادئی آپ کے 3 بیٹے کہاں ہیں؟ طرفہ، طریف اور طارف، 3 بیٹے کہاں ہیں آپ کے؟ تو جناب ادئی جواب دیتے ہیں وہ تینوں جنگ صفین میں کام آ چکے، تینوں آپ کی فوج در لڑتے ہوئے مارے جا چکے۔ تو امیر شام جناب ادئی کو بھڑکانے کے لیے کہتا ہے ادئی، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی نے اچھا نہیں کیا، علی کے اپنے بیٹے تو محفوظ ہیں لیکن تیرے تینوں بیٹے شہید ہو گئے، مارے گئے۔ امیر شام جانتا ہے کہ ادئی کے تینوں بیٹے مارے جا چکے ہیں، جان بوجھ کر پوچھتا ہے، این الطرفات، ادئی تیرے 3 بیٹے کہاں ہیں؟ جناب ادئی کہتے ہیں کہ میرے تینوں بیٹے جنگ صفین میں کام آ چکے ہیں، میرے تینوں بیٹے جنگ صفین میں تیری فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے جا چکے ہیں۔ تو امیر شام کہتا ہے کہ ادئی، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی نے اچھا نہیں کیا، علی کے اپنے بیٹے تو محفوظ ہیں لیکن تیرے تینوں بیٹے مارے جا چکے ہیں۔ یعنی گویا کہنا یہ چاہتا ہے کہ علی نے نعوذ باللہ اپنے بیٹوں کو بچائے رکھا اور دوسروں کے بیٹوں کو جنگ میں مروایا ہے۔ جناب ادئی کہتے ہیں نہیں امیر شام، ایسا نہ کہہ، یہ نہ کہہ کہ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یوں کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، علی جام شہادت نوش کر کے دنیا سے جا چکے اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ در حقیقت میں نے علی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ امیر شام امیر المومنین کے بارے میں کچھ بولنے لگا تو جناب ادئی نے فرمایا، خبردار، میرے مولا کی شان میں گستاخی مت کرنا، میں اپنی گردن پر خنجر چلنے کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے مولا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو امیر شام نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کہا، اچھا ادئی یہ بتاؤ کہ علی تھا کیسا، علی کے کوئی صفات بیان کرو۔ اب جناب ادئی نے مولا علی کے صفات بیان کرنا شروع کیے۔ امیر شام کا دربار ہے،
علی کی دشمنی کا مرکز، لیکن اللہ کی یہ شان ہے، اس دربار کے اندر جناب ادئی نے مولا کی صفات بیان کرنا شروع کی. کہتے ہیں علی ہمیشہ انصاف کرتے تھے، جب فیصلہ کرتے تھے ہمیشہ انصاف کرتے تھے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے. علی دنیا اور اس کی رنگینیوں سے دور رہتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کو سے پیار کرتے تھے. علی کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ باوجود اس کے ہم علی کے اتنا قریب تھے، لیکن جب علی کے سامنے آتے تو ہماری زبان گنگ ہو جاتی. اسی طرح صفات کو بیان کرتے گئے ایک دفعہ دیکھا امیر شام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امیر شام جب اپنی آستین کے ساتھ آنسو پوچھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یرحم اللہ ابا تراب کان کذالک واللہ، اللہ اس علی پر رحم کرے، واقعاً علی ایسا ہی تھا، واقعاً علی ایسا ہی تھا. الفضل ما شاہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں. یہ امیر المومنین کی شان ہے کہ بڑا سے بڑا دشمن بھی اپنی زبان سے علی کے فضائل کا اعتراف کر رہا ہے. اب اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن علی سے محبت نہ کرے؟ کاش دنیا آل محمد کو پہچان جاتی، کاش دنیا علی کو پہچان جاتی تو آج حسین کو مدینہ چھوڑنا نہ پڑتا. فرزند رسول نے سفر کی تیاری فرمائی، آئے نانا کی قبر کو الوداع کرنے کے لیے. قبر پر آئے، قبر کے تعویذ کو گلے لگایا، روتے روتے آنکھ لگ گئی. خواب میں پیغمبر اکرم آئے، آ کر گلے پر بوسہ دیا. بیٹا کیا تھک گئے؟ عرض کی نانا کیا آپ کی قبر میں میرے لیے جگہ نہیں ہے؟ لا حاجت لی فی الرجوع الی القیام، نانا میں اس دنیا سے تھک چکا ہوں. بڑا دردناک جملہ ہے فرزند رسول کا. وہاں سے اٹھے، ماں کی قبر پر آئے، ماں کی قبر کو الوداع کرنے کے لیے آئے. قبر سے چند قدم پیچھے کھڑے ہوئے، ماں کو سلام کیا. السلام علیک یا اماں، اماں میرا آخری سلام ہو، اماں میں آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. روایات کے اندر ہے قبر کے اندر کپ کپی پیدا ہوئی اور قبر کے اندر سے جواب آیا وعلیک السلام یا عطشان الام، وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے ماں کا بھی سلام ہو، اے ماں کے غریب الوطن بیٹے ماں کا بھی سلام ہو. یہ فرزند رسول کا ایک وداع ہے جو کتابوں میں ملتا ہے اپنی ماں کے ساتھ. فرزند رسول کا کتابوں کے اندر ایک دوسرا وداع بھی ہے. یہ اس وقت کا وداع ہے جب بطول کا جنازہ اٹھنے کے لیے تیار تھا، بچے آئے آخری وداع کرنے کے لیے. فرزند رسول چند قدم پیچھے کھڑے ہو گئے. امیر المومنین نے فرمایا بیٹا آگے بڑھو، ماں سے آخری وداع کرو. حسین عرض کرتے ہیں بابا میں جب بھی باہر سے آتا تھا میری ماں دونوں بائیں کھول کر مجھے گلے لگاتی تھی، مجھے بوسے دیتی تھی. آج میں ماں کی محبت کے امتحان لینا چاہتا ہوں، کیا اب بھی ماں کو میرے ساتھ اسی طرح محبت ہے یا ماں کی محبت ختم ہو گئی؟ امیر المومنین خاموش ہو گئے. حبیب اللہ کوئی لکھتے ہیں کہ یا حسین کا یہ کہنا تھا، جنازے کے اندر حرکت پیدا ہوئی، انت و حنت و مدت یداہ، ایک چیخ نکلی، کفن کے بند ٹوٹے، دونوں بازو باہر آئے، آؤ میرا پیاسا بیٹا، آؤ میرا لال میرے گلے لگ جا. حسین آگے بڑھے، ماں کے گلے لگے. جبرائیل آ گئے، یا علی حسین کو ماں سے جدا کر لو. آسمانوں کے اندر فرشتے پریشان ہو رہے ہیں. علی آگے بڑھے، پیار سے حسین کو جدا کیا. اور یہ مدینہ کا منظر ہے. ادھر کربلا کا بھی ایک منظر ہے. جب اسی غریب کی باری آئی، اسی حسین کی باری آئی،
حسین کی 3 سالہ بیٹی گھوڑوں کو سوموں کے اندر سے بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے جنازے پر پہنچی، کٹے ہوئے گلے کو بوسہ دیا۔ اب پوری روایت میں نہیں پڑھ سکتا۔ ادھر سے شمر نے دیکھا، شمر چلا، پوری روایت بیان نہیں کر سکتا، صرف اتنا اشارہ کروں گا، جب سکینہ واپس آئی تو سکینہ کے رخسار سرخ تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔